محتاج ملیں گے، جو محتاج آپ کو کبھی نہ نظر آئے ہوں گے، نہ آپ کے ذہن پر سے گزرے ہوں گے، آپ فوراً ان کی مدد کرو۔ زکوٰۃ جیب میں ہمیشہ رکھ کر چلنے کا حکم حضرت تھانوی اس لیے دیا کرتے تھے، کبھی بھی کسی بھی موڑ پر آپ کو محتاج مل سکتا ہے، آپ گھر جا کر زکوٰۃ لانے تک وہ محتاج ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے یا محروم ہو جائے، یا وہ بیچارہ ہر اعتبار سے معذور ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کی جان بھی چلی جائے۔ آپ زکوٰۃ لانے کے چکر میں بیچارے کی دنیا سے رخصتی ہو گئی، یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے زکوٰۃ کی پیسے ادا کرنے میں تاخیر کر دی۔ اس لیے حضرت تھانوی یوں کہتے ہیں، ہمیشہ زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ مال جیب میں ہونی چاہیے جب بھی بندہ نمازوں کے لیے نکلتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالی، یہی اللہ کا منشا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب جب نماز قائم کرو گے تب تب زکوٰۃ دیا کرو۔ تو یہ حضرت تھانوی نے منشا ظاہر فرمایا، ورنہ کیا ہوگا؟ رمضان میں سب زکوٰۃ ادا کر دیے، جب بھی کسی سے آ کر پوچھا گیا بھئی زکوٰۃ، تو وہ کہے گا بھئی فلاں وقت میں ہم نے دے دیا، فلاں وقت میں ہم نے دے دیا، رمضان میں ہم نے دے دیا۔ ارے اللہ کے بندے، محتاج صرف آدمی رمضان میں نہیں ہوتا، غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے، تو غیر رمضان میں بھی زکوٰۃ کی ترتیب بنایا کرو۔ خیر، ایاک نعبد میں اجتماعی طور پر ہم لوگوں کی عبادت کرنے کا جہاں حکم دیا گیا، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ تم اجتماعی طور پر اللہ سے مدد بھی مانگا کرو۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر عبادت تو کرتے ہیں، سب مل کر رمضان میں روزہ رکھیں گے، سب کے لیے یہ حکم ہے، ایک بندہ اللہ کے سامنے رو کر مدد مانگنے سے اللہ کی مدد متوجہ نہیں ہوگی۔ ایک بندہ رونے سے، دو بندہ رونے سے، 5 بندے رونے سے، 10 بندے رونے سے، ایک مسجد والے رونے سے، بلکہ کہا جتنے امت کے افراد ہیں، جیسے ان تمام پر نماز فرض ہے، اسی طرح ان تمام پر اللہ سے مدد طلب کرنا بھی فرض ہے۔ سب مل کر دعا کرو، عورت بھی مرد بھی۔ اب کیا ہوتا ہے بھئی، کمائی میں اگر کمی آئی تو پھر مرد اکیلا روتا ہے، مرد اکیلا پریشان ہوتا ہے، مرد اکیلا پھرتا ہے، مرد اکیلا چلتا ہے، مرد اکیلا مصیبت زدہ ہوتا ہے، مرد اکیلا تکلیف برداشت کرتا ہے، عورت کو کوئی فکر نہیں۔ عورت کیا کریں گے؟ وہ آرام سے، جیسے بے دین گھروں میں ہوتا ہے، صبح سے شام تک ٹی وی دیکھتے رہیں گے، اور مرد اکیلا بھگتتا رہے گا، کماتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، اوراد و وظائف کرتا رہے گا، اور خواتین گھر کے اندر غفلت پر غفلتیں اپناتی رہیں گی۔ ایک زمانہ جب مرد حضرات چلے جایا کرتے تھے، بس فلم بینی کی عادت رہتی تھی گھروں میں، فلم بینی کا ماحول بن جاتا تھا گھروں میں۔ تو ایسے مردوں کے کمائی میں اللہ برکت کیسے دے گا جو صرف اکیلا ایاک نعبد کرتا ہے، وہ ایاک نستعین کرتا ہے، بیوی اس کے ساتھ نہیں دیتی۔ علماء فرماتے ہیں ہر ایک کا اجتماعیت الگ الگ، ہر ایک کی فیملی الگ الگ۔ اگر تمہارے خاندان کی مصیبت ہے، پورے خاندان والے تابع دار بنے، پورے خاندان والے مدد طلب کریں۔ گھر کی مصیبت ہے، پورے گھر والے تابع دار بنے، پورے گھر والے اللہ سے مدد طلب کرے۔ اگر بستی کی مصیبت ہے، پوری بستی والے عبادت کرے، پوری بستی والے مدد طلب کرے۔ قریے کی مصیبت ہے، صوبے کی مصیبت ہے، پورے صوبے والے عبادت کرے، پورے صوبے والے مدد طلب کرے۔ جیسے استسقاء، نماز استسقاء، کسی جگہ پر پانی کی مصیبت آ گئی تو پورے گاؤں والے نکلتے ہیں نماز استسقاء کے لیے، اللہ سے پانی طلب کرنے کے لیے پورے گاؤں والے نکلتے ہیں، اور سب ننگے پیر ہوتے ہیں، سب پرانے کپڑے والے ہوتے ہیں، سب میلے کچیلے کپڑے والے ہوتے ہیں، سب کے سب پسینہ بہاتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، یہاں تک کہ اپنے ساتھ جانور اور مویشیوں کو بھی لے جانے کو کہا، معصوم بچوں کو لے جانے کو کہا، تاکہ ان معصوم بچوں کی آہ و بکا جب اللہ تک وہ آوازیں پہنچے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس آہ و بکا پر اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کریں گے۔ دوسرا عنوان ہمارا نمازوں کی پابندی، یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اجتماعی طور پر ہم لوگ سب کے سب جب جائیں گے تب جا کر اللہ پانی برسائے گا،
جب ہمارا امام ہمارے لیے رو رہا ہے، جب ہمارا امام خطبے میں تقلیب ردا کر رہا ہے، جب ہمارا امام ہمارے لیے صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے، آمین کہنے والوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مویشی بھی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بکریاں بھی چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، ایک طرف مرغیاں اپنے چوزوں کے ساتھ ان کی بھی چین چون چل رہی ہے، اور ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی آہوازاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ منظر اللہ جب دیکھے گا، اللہ کے رحمت جوش میں آئے گی، پانی اللہ اتار دے گا جو پانی کی مدد ہے۔ عجیب بات، علماء کہتے ہیں کہ صرف ایک پانی کے مطالبے کے لیے اتنی بڑی حرکت، تو اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے، ہر لمحہ کرم فرما دے، ہر لمحہ ایسے مقتدا کو لائے جو مسلمانوں پر رحم کرنے والا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دینے والا، ایسے انقلابی حالات کو لانے کے لیے اللہ کے سامنے کتنا ہم سب کو عاجز ہونا پڑے گا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی غفلت نمازوں میں، ہر مرد ہر عورت، آپ حساب کتاب لگا لیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی لوگ پوچھتے ہیں بھائی اتنے عبادتیں ہو رہی ہیں، اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اتنی جماعتیں نکلتی ہیں، اتنے گشتیں ہو رہی ہیں، اتنی تعلیم ہو رہی ہے، اتنی عورتیں عبادت کر رہی ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ مصیبت کیوں نہیں ٹلتی؟ ہم آپ لوگوں کو آپ کی عقل سے سوچنے کو کہتے ہیں، ذرا پرسنٹیج دیکھیے، 100 میں کتنے لوگ تابع دار ہیں؟ 100 میں کتنے لوگ تابع دار ہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا اللہ کا عذاب ہم پر اتر سکتا ہے؟ وفینا صالحون، ہم میں نیک لوگ ہوں تب بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، آپ نے فرمایا ہاں، جس وقت خباثت غالب آ جائے گی اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور اترے گا۔ اب دیکھیے، خالی گھر کا حساب لے لیجئے، ابا دیندار ہیں، امی دیندار ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں؟ صرف نمازوں کا حساب آپ گھر میں ڈال لیجئے۔ عربی ماں نماز پڑھتی ہے، باپ نماز پڑھتا ہے، کہیں ماں پڑھتی ہے تو باپ نہیں پڑھتا، باپ پڑھتا ہے تو ماں نہیں پڑھتی، کہیں ماں باپ نہیں پڑھتے بچے پڑھتے ہیں، کہیں بچے نہیں پڑھتے ماں باپ پڑھتے ہیں، ایک پڑھتا ہے تو دوسرا نہیں پڑھتا، دوسرا پڑھتا ہے تیسرا نہیں پڑھتا۔ ارے بھی پورا گھرانہ نمازی کہاں ہے؟ الا ماشاء اللہ، انگلیوں سے گن سکتے ہیں ہم ایسے گھرانے کو جس گھر کا ہر فرد نمازی ہے۔ آپ صرف اپنے افراد کو دیکھ لیں، اب گھر چنیے، محلے میں 5 وقتہ نمازی سب کے سب پڑھنے والے مکانات کتنے ہیں؟ 100 میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 گھر ملیں گے، 100 میں 5 گھر ملیں گے۔ ارے بھئی جب 95% بے نمازی گھرانہ ہو، یا کچھ نماز پڑھنے والے 25% ہوں مان لیجئے، اور پوری نماز پڑھنے والے 5% ہوں مان لیجئے، ہم آپ کی عزت کا لحاظ رکھ کر 30% نمازی کا اعلان فرما رہے ہیں، تب بھی کتنے فیصد بے نمازی ہوئے؟ 70% بے نمازی ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے پلڑا بے نمازیوں کا بھاری رہا یا نمازیوں کا؟ بے نمازیوں کا ڈبل پلڑا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ۔ اب اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پورے مسئلے کو سمجھا دیا، اجتماعی عبادت، اجتماعی استعانت، تب جا کر میں مدد کروں گا۔ تم انفرادی نہیں، انفرادی یہ آ کر یہودیوں کی عادت تھی، انفرادی عبادت یہودیوں کی عادت، انفرادی عبادت نصارہ کی عادت، انفرادی